انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ شاعر، فلسفی، قانون دان، صوفی، مصنف، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات میں سے تھے۔ اردو اور فارسی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ اقبال کو جدید دور کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے بڑا کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے۔ انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کی بصیرت افروز شخصیت سے پاکستان، ایران، ترک اور افغان سب اقوام متاثر ہیں۔ آپ کے گہرے مطالعے اور طویل مشاہدے کی صدا ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ اقبال کی زندگی کے تمام ادوار اور تمام پہلو درخشاں اور روشن ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کے قول و عمل سے متاثر ہوئے۔ انسانی زندگی کے ادوار قوس و قزح کے رنگوں کی طرح سے ہوتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کے ادوار ان کی زندگی کے ادوار ہی کی طرح سے ہیں۔ یعنی زندگی کے 3 ادوار بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہیں۔ اسی طرح اقبال کی شاعری کے بھی یہی 3 ادوار ہیں۔ آپ کی شاعری کا پہلا دور آپ کی پیدائش 1877 سے 1905 تک ہے۔ پھر دوسرا دور 1905 سے 1908 تک ہے جو کہ قیام یورپ پر ہے، اور تیسرا دور 1908 سے آپ کی وفات 1938 تک ہے۔ جب اقبال نے شعر و سخن کی ابتدا کی، اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں مرزا داغ کا نام گونج رہا تھا۔ علامہ اقبال نے اس سے پہلے اردو شاعری کا انداز شاہانہ تھا۔ شاہی محلوں میں شاعروں کی سرپرستی کی جاتی، تعریف و تحسین سے پذیرائی کی جاتی اور ان کے وظیفے مقرر کیے جاتے، مگر اردو شاعری قوم کی تربیت کے مادے سے خالی تھی۔ جب علامہ اقبال نے شاعری کا آغاز کیا تو آپ نے بھی شروع میں مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ اقبال نے شاعری کے آغاز میں مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لی، ڈاک کے ذریعے سے رابطہ کیا، جس کا اثر اقبال کے ابتدائی دور کے کلام میں نظر آتا ہے۔ اقبال کو میر حسن جیسے استاد کی رفاقت میسر آئی تو فارسی اور اردو ادب سے لگاؤ پیدا ہوا۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں سر سید کی محبت بھی پیدا ہوئی۔ میٹرک تک شاعری کا سلسلہ چلتا رہا مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ کچھ بے تکلف ہم جماعت ایک محفل مشاعرہ میں لے گئے۔ جب اقبال نے غزل سنائی تو اچھے اچھے استاد بھی اچھل پڑے، بے اختیار داد دینے لگے۔ یہیں سے اقبال کی شہرت کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے آپ کا تعلق پیدا ہوا جو آخری دم تک قائم رہا۔ انجمن کے ملی اور رفاہی جلسوں میں آپ اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماں باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال اورینٹل کالج سے وابستہ ہو گئے۔ مشاعروں میں ترنم سے کلام سنانے لگے۔ آواز بھی زوردار تھی، خوب داد سمیٹتے۔ کلام کا جائزہ لیں تو اولین دور کی شاعری میں تقلید کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ تقلید محض موضوع اور مضمون بندی میں ہی نہیں ہے بلکہ جذباتی میلانات میں بھی موجود ہے۔ اس دور کے اشعار میں منفرد اقبال کا عکس بہت کم نظر آتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے: نہ آتے ہمیں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ اقبال کی شاعری کا پہلا دور 1870 سے 1905 تک ہے۔ بیان کردہ کلام پر مبنی ہے، جبکہ ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی رنگون نظر بندی کے بعد ہندوستان کی سیاسی فضا قدرے غیر سیاسی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کو شعور آنے لگا۔ اقبال کی ابتدائی دور کی شاعری میں روایتی انداز نمایاں ہے۔ مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں،
تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ اس زمانے میں اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی جو کہ بانگ درا میں شامل ہیں۔ ان نظموں میں مکالماتی بیان بھی ہیں اور خوبصورت پیرائے میں نصیحتیں بھی کی گئی ہیں۔ ان نظموں میں مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد وغیرہ شامل ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ پرندے کی فریاد میں مصور آزادی و غلامی کا موازنہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ شاعری کا یہ دور علامہ اقبال کی قدرت سے وابستگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ انہوں نے ترانہ ہندی بھی لکھا جس کی گونج آج بھی ہندوستان کی فضاؤں میں موجود ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ ایک آرزو میں کہتے ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ان چند غزلیات میں جو بانگ درا میں شامل ہیں ان میں ارتقائے فن کی رفتار تیز محسوس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بعض میں فن کی گہرائی اور فن کی پختگی بھی نمایاں ہے۔ کچھ عشق مجازی اور کچھ عشق حقیقی کی آمیزش ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس دور کے اشعار میں مضامینوں میں تصوف اور حکیمانہ رنگ نمایاں ہے۔ انداز بیاں میں انوکھا پن ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ شاعری روایتی تغزل سے رفتہ رفتہ الگ ہو کر اپنی جداگانہ راہ بنا رہی ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ 1905 تک اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جو فطرت کے مناظر کو حسن بیان کا جامہ پہناتے ہیں۔ تقلیدی اور روایتی شاعری سے جلد ہی آپ نے اپنا پیچھا چھڑا لیا اور نیا انفرادی رنگ جمانے لگے۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے اس میں کمال پیدا کیا، کہیں وہ داغ سے فیض یاب ہوئے اور کہیں غالب کے تخیل کے قدردان دکھائی دیے۔ اقبال کی 1905 تک کی نظموں میں انگریزی ادب کا رنگ غالب ہے۔ کئی نظمیں انگریزی نظموں کا ترجمہ ہیں، کئی نظمیں ترجمہ تو نہیں ہیں لیکن انداز فکر و تاثر اور اسلوب بیان انگریزی ہے۔ ہمالیہ جیسے عظیم الشان سلسلہ کوہ اور اس کے جلال و جمال کے مضمون کو لیجیے، اردو اور فارسی میں کوئی نظم ابر پر بحیثیت ابر نہیں ملتی۔ اس طرح بادل کے مضمون کو لیجیے، اردو اور فارسی میں محرک شراب نوشی قرار دے کر تو بادلوں سے متعلق اشعار باندھے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی نے اس سمت دھیان نہیں دیا۔ اسی طرح مکڑے اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، بکری پر اردو اور فارسی روایات کا پابند شاعر کیسے قلم اٹھا سکتا ہے، لیکن اقبال نے ایسا کیا۔ مغربی شاعری کا سب سے بڑا اثر اقبال پر یہ ہوا کہ وہ مصنوعی اور بے حقیقت شاعری سے بچ گئے، انہوں نے فطرت کی شاعری کی۔ 1905 تک کی شاعری کو اقبال اپنے سخنوری کا دور اول قرار دیتے ہیں۔ 1905 میں وہ یورپ چلے گئے اور یورپ میں ان کے مطالعے، مشاہدے اور تفکر نے ان کی طبیعت کا رنگ ہی بدل دیا۔ اس دور کی نظموں میں شاعری ابھی جزوِ پیغمبری نہیں بنی لیکن نظموں میں وسعت دکھائی دیتی ہے، گہرائی بھی موجود ہے، افکار و تاثرات بھی جا بجا وہ ہیں جنہوں نے اقبال کو اقبال بنایا۔ مثال کے طور پر عقل و دل کا تضاد اور تصادم ان کا موضوع سخن بنتا ہے۔ اقبال نے اپنی پیغمبرانہ شاعری میں آگے چل کر یہی انداز اپنایا۔ وہ نکتہ آفرینی میں تمام شعراء کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ لیکن جو سادہ اور سلیس نظم عقل و دل کے عنوان سے لکھی، اس سے بہتر اشعار عقل کی ماہیت پر آج تک پیش نہیں کیے جا سکے۔ چاند اور تارے نامی نظم میں اقبال کہتے ہیں، ڈرتے ڈرتے دمِ سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے۔ یہ نظمیں ان کے مختلف موضوعات، خیالات، عنوانات پر مبنی ہیں۔ پھر غزلوں کے حصے کا جائزہ لیں۔
تو ایک الگ ہی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ نہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ نہیں۔ مغربی تہذیب کا قریب سے جائزہ لینے کے بعد اس کی ناپائیداری اور اقبال پر مزید واضح ہو گئی۔ ان کے صوفیانہ دل نے مغرب کی چکا چوند سے متاثر ہونے کی بجائے اس مصنوعی روشنی کے پیچھے چھپے اندھیرے کو دیکھ لیا اور کہا، زمانہ آیا بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ اسی تغیر اور اسی فکر نے ان کے اندر ملت اسلامیہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کے خیالات میں دو بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہ وطنیت سے نکل کر اسلامی قوت کے داعی بن گئے۔ وہ 1908 میں وطن واپس روانہ ہوئے تو ساتھ شاعری کا دوسرا دور بھی ختم ہو گیا۔ 1905 سے 1908 میں قیام کے دوران اقبال نے شاعری ترک کرنے کا بھی ارادہ کیا، لیکن قریبی دوست شیخ عبد القادر اور پروفیسر آرلڈ کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ اقبال کی شاعری آخر میں دل کی شاعری بن جاتی ہے۔ اسی دل کی حقیقت شناسی نے عشق کا راگ الاپا، اسی نے خودی کے استحکام میں مدد دی، اسی دل نے عقل پر تنقید کی، اسی نے مقصود حیات متعین کیا، اسی نے اپنے اندر سے خدا کی طرف جانے کا راستہ کھولا، اسی نے انسان کی موجودہ بے بسی پر آنسو بہائے، اسی نے انسان کو محدود سے نامحدود ہونے کے طریقے سمجھائے۔ اقبال کے نزدیک دل ہی ہے جو لامتناہی قوتوں کا سرچشمہ اور لامحدود بصیرت کا آئینہ ہے۔ جس نے اس کی حقیقت نہیں پہچانی وہ محض جسم ہے، مادہ ہے، غلام عقل و ہوس ہے، بندہ حرص و ہوا ہے۔ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور ہندوستان اور عالم اسلام کے سیاسی منظرنامے سے جڑا ہوا ہے۔ ہندوستان میں کئی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی ملت اسلامیہ خصوصاً ترکی کے خلاف سازشوں کا آغاز ہوا۔ تحریک خلافت میں اقبال نے اپنی آواز سے جوش پھونکا۔ گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ بلاد اسلام میں اقبال کی وہ نظم ہے جس میں علامہ نے نہایت خوبصورت انداز میں پرچم اسلامی کی سربلندی کی داستان بیان کی ہے۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد۔ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں ترانہ ہندی لکھا، مگر برصغیر کی بدلتی سیاسی صورتحال میں ان کی شاعری میں مسلم قومیت کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ ان کا رجحان وطنیت سے نکل کر ملت اسلامیہ کی طرف ہو گیا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ وہ دور ہے جب ان کی شاعری میں انسانیت نعتیں اشعار کہنے کا مزاج بدل چکا تھا۔ اب آواز ایک مسلمان کا نعرہ تھی۔ ہندوستان کو مسلمانوں کے اسلاف کا امین قرار دینے کے بعد آپ ان کے اندر شعور پیدا کرنے لگے۔ ان کے نزدیک بادشاہت کے خاتمے سے ہندوستان تو فتح ہوا ہے، مسلمان نہیں۔ اس فکر کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی جو بار بار اشعار کی صورت میں مسلم قوم میں اس جذبے کو بیدار کرنے کا سبب بنی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ مسلمان قوم جس مشکل کا شکار تھی، طاقت کا توازن بگڑنے سے حاکم محکومی کے اس مقام پر جا پہنچا تھا جہاں اسے معاشرتی و معاشی ناہمواری کا سامنا تھا اور غم روزگار کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ کئی دہائیوں سے انگریزی تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا جا رہا تھا۔ انگریز بہادر کے ساتھ ساتھ ہندو بھی صدیوں کی محکومی کا بدلہ مسلمانوں سے لینے کے لیے بے قرار تھے۔ علامہ اقبال نے مشہور نظم شکوہ لکھی، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
بوئے گل لے گئی بیرون چمن، رازے چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غمازے چمن۔ مسلمان نوجوان اس زمانے میں جس دور سے گزر رہے تھے ان کی اخلاقی اور معاشرتی قدروں سے دور ہونے کا خوف تھا۔ نوجوانوں میں حقوق آزادی کی امنگ کی بجائے عیش ترنگی کی کیفیت طاری تھی۔ علامہ صاحب نے خطاب با نوجوان اسلام کیا۔ آپ اسلام کیا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ حالات مسلمانوں کے مخالف تھے، شکوہ لکھا تو شدید تنقید کی زد میں آ گئے، پھر آپ نے جواب شکوہ لکھا اور نقادوں کو لاجواب کر دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع نازک پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہو یہ آئین وفاداری ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج بھی ہو جو ابراہیم کا اماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تنسیق بنگال سے مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، انہیں اپنا مستقبل انتہائی تاریک نظر آنے لگا، ایسے میں اقبال مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ اپنی نظم ساقی میں کہتے ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے ساقی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ ایک عرب لڑکی کے لیے نظم فاطمہ بنت عبداللہ لکھی اور مسلمان خواتین کو ہمت کا درس دیا۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ غلام قادر روہیلہ نامی نظم میں غیرت کا درس دیا۔ محاصرہ ادرنہ میں بھی آپ نے ترک محبت کے زیر اثر مسلمانوں کو حب الوطنی کا درس دیا۔ شبلی و حالی کے بارے میں نظمیں لکھیں، اپنی والدہ سے محبت کا اظہار والدہ سے متعلق نظم میں کیا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کے مذہب پہ کاربند رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پھر وہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اسی دور میں اقبال کا فلسفہ حیات پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، جو شدت کے ساتھ ساتھ رجائی بھی ہے۔ ان کے نظریے خودی اور بے خودی کی تشکیل بھی اسی عہد میں ہوئی۔ یہاں خودی کے نظریے نے ایک جامع شکل اختیار کر لی، اس میں تنگ دامنی نہیں رہی۔ اقبال غلامی کے دشمن اور آزادی کے داعی نظر آتے ہیں۔ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ان تینوں ادوار کے کلام کو جب جمع کیا جائے تو آشکار ہوتا ہے کہ اقبال صرف اعلیٰ درجے کے شاعر ہی نہیں ہیں، عظیم مفکر بھی ہیں۔ ان کا کلام محض شاعری ہی نہیں ہے بلکہ ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ کاوش بھی ہے۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔